کریم ہے کر دے کرم۔ اب شب برات والی رات کو نا لوگ ہمارے بھائی جو ہے نا وہ قبرستان جاتے ہیں گے، وہ اگربتیاں تو موم بتیاں اور چراغ وہ چاروں طرف قبروں کے لگا دیتے ہیں گے، گویا کہ سال میں ایک بار ان کو دلہن منایا جاتا ہے، قبروں کو دلہن منایا جاتا ہے گا، سجا دیا جاتا ہے گا، اگربتیوں اور موم بتیوں اور چراغوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ناجائز اور حرام ہیں، حرام سے بچو میرے بھائیوں۔ اور اسی وجہ سے میرے پیارے بھائیوں ہم لوگ یعنی کہ تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہوتے ہیں گے، ہمارے علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، عوام یہ کام کر رہی ہوتی ہے اور لوگ یعنی کہ کلپ بنا رہے ہوتے ہیں آپ کی اور وہ میڈیا پہ دکھلایا جا رہا ہوتا ہے، بدنام آپ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کا مسلک ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے علماء بدنام ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے علماء کی کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے۔ یہ ہماری جوہلا جو عوام ہے نا جو پوری دنیا میں اکثریت سے جو پھیلی ہوئی ہے گی، یہ مطلب یہ کہ گڑبڑ کر دیتی ہے۔ افسوس کہ نالج حاصل نہیں کرتی ہیں یہ لوگ، نالج حاصل کرنے کے لیے اپنے علماء کرام کے پاس آتے نہیں ہیں، خود ہی سے یعنی کہ وہ حساب کتاب کیا ہوا ہوتا ہے گا۔ اور وہ قبرستان کے اندر میرے پیارے بھائیوں چلے جاتے ہیں گے، قبرستان کے اندر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ قبرستان سارے کے سارے قبرستان بھرے پڑے ہیں، ایک ایک قبروں کے اندر 7 7 10 10 12 12 15 15 مردوں کو دفنایا ہوا ہے گا، اور کوئی اتنی سی جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ قدم رکھیں، جہاں پر بھی آپ قدم رکھیں گے وہاں پر کسی کی قبر ہوگی۔ تو ان معنوں میں میرے پیارے بھائیوں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بارش بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی مردہ نہ دفنایا ہوا ہو، ہر جگہ پر مردے کو دفنایا ہوا ہے، تو ایسے قبرستان میں جانا، کسی قبر پر پاؤں رکھنا، قبر کو ڈاکنا، قبر پر بیٹھنا، قبر سے ٹیک لگانا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ آپ قبرستان نہ جائیں، باہر اسے فاتحہ خوانی کر لیجئے، امی ابو کو ایصال ثواب کر دیجئے، تمام فوت شدگان مسلمانوں کو ایصال ثواب کر دیجئے اور لوٹ آئیے، آپ لوٹ آئیے۔ اور بولو گے امام صاحب وہ ہمارے ابو کا انتقال ہو جائے گا تو اس کو کیا ان کو دفنانے کے لیے قبرستان کے اندر نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، جائیں گے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو 3 4 بندے اس جنازہ کو اٹھا کر لے جائیں اور وہاں پر دفنا دیں، اور دفنانے کے بعد وہ تینوں چاروں بھی باہر آ جائیں، اور باہر آنے کے بعد فاتحہ ہو، دعائے مغفرت ہو۔ یہاں پر تو سارے کا سارا لاؤ لشکر چلا جاتا ہے اندر، اور آپ کو معلوم ہے کس قدر بے حرمتیاں ہو رہی ہوتی، قبروں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے قبر کے اوپر، کوئی وہاں بیٹھا ہے قبر کے اوپر، کوئی وہاں پر وہ فون کر رہا ہے، کوئی وہاں پر کمپنی کی بات کر رہا ہے، کارخانے کی بات کر رہا ہے، دنیا کی باتیں کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، موبائل آ رہا ہے، اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو قبرستان میں ان معنوں میں نہیں جانا چاہیے، باہر اسے فاتحہ خوانی کر کے آ جائیے۔ اور ہمارے بھائی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گا، اب امی کا انتقال ہو گیا تو امی کی محبت میں آ کر انہوں نے کیا کیا، اپنی امی کی قبر کو وہ سجا دیا اور دھجا دیا۔ دنیا میں امی جان نے پیسہ مانگا تھا، بیٹا 500 روپے دے دے، وہ پیسے نہیں تھے اس کے پاس، 1000 روپے مانگے تھے ابو جان نے، وہ پیسے نہیں تھے۔ مرنے کے بعد اب ماں باپ کی قبروں کو سجایا جا رہا ہے، دھجایا جا رہا ہے، اور ایک بالی سے اونچا کیا جا رہا ہے، اور اس میں ماربل لگایا جا رہا ہے، اس کے اندر ٹائل لگایا جا رہا ہے، اور اس قدر یعنی کہ اس کو 2 4 پلازا بنا دیا، اس کو اتنا بھاری بھرکم بنا دیا، اور تھوڑی سی بارش ہوتی ہے دھپ کر کے گر جاتی ہے قبر۔ تمہارے وہ 80 تمہارے 1.5 2 لاکھ روپے تیل ہو گئے۔ اگر یہ 1.5 2 لاکھ روپے ان کے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کسی مسجد میں، مدرسے میں، فلاحی ادارے میں کسی غریب کو، مستحق کو دے دیتے تو یہ زیادہ فائدہ ہوتا، وہ کسی کام کا نہ رہا، بلکہ وہ تو اور بدعا دے رہا ہوگا۔ یہ دنیا میں بھی ستاتا تھا اور آگے بھی آنے کے اس نے میرے لیے مصیبت ہی کھڑی کر دی، کوئی اچھا کام نہیں کیا اس نے میرے لیے۔ اور آتش بازی بھی کی جاتی ہے جی، 15 شعبان جیسے ہی آتا ہے تو ہمارے بھائی لوگ آتش بازی کر رہے ہوتے، ہمارے ماں باپ بچوں کو مطلب پیسے دے رہے ہوتے، جا بیٹا تو بھی آتش بازی کر، تو بھی پھلجھڑیاں چلا، تو ہمارے بچے بھی مطلب جا کر پھلجھڑیاں لیتے ہیں اور آتش بازی کرتے ہیں۔ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں گے، شیطان کے بھائی۔ کاش میری بات دلوں میں اتر جائے اور ان مسلمانوں کے دلوں میں بھی اتر جائے کہ جو مسلمان شادی بیاہ کی تقریب میں آتش بازی کرتے ہیں، نہ وہ 1 بجے کا ٹائم دیتے ہیں، نہ وہ 2 3 بجے کا ٹائم دیتے ہیں، جب وہ جا رہے ہوتے ہیں،
11-12 بجے جب جا رہے ہوتے ہیں تو آتش بازی کر کے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ 3 بجے دلہن کو لے کر آتے ہیں تو آتش بازی آ کر کرتے ہیں۔ بچے سو رہے ہوتے ہیں، بڑے سو رہے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو جدید اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے، دھڑ 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 اس طریقے سے وہ لوگ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ ایسی صورت میں میرے بھائیوں لوگ بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں گے، تم کو کوس رہے ہوتے ہیں، تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا ایسی صورت میں تمہاری شادی کامیاب ہو سکتی ہے؟ تھوڑے ہی دنوں کے بعد طلاق کا پیپر آ جاتا ہے، زچگی میں موت واقع ہو جاتی ہے، گھر اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے تم نے آتش بازی کر کے کسی مسلمان کے گھر کو اجاڑا تھا، تمہارا بھی گھر اجڑ گیا، لیکن مسلمانوں کے سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ آتش بازی کریں گے نہیں، ان کی شادی مکمل ہوگی نہیں۔ اللہ ہدایت دے یار مسلمانوں کو، اللہ ہدایت دے۔ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کی آتش بازی ہوتی ہے، زیادہ ہی کی ہو جاتی ہے، لیکن شرم نہیں آتی کسی کو، احساس نہیں ہوتا کسی کو۔ بہرحال میرے بھائیوں یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بیان کی ہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔